اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، صفحہ نمبر 95، باب نمبر 9، عالم سے سوال اور اس سے مذاکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 1، نادانی کی درد کی دوا سوال ہے۔ حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، اے فرزند رسول، ایک شخص ہے جو چچک کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جنوب ہو گیا ہے، اور لوگوں نے اسے غسل جنوبت کروایا اور وہ مریض مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر فرمایا تم علماء سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ جان لو نادانی و جہالت ایک درد ہے کہ جس کی دوا سوال کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2، لوگ سوال نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمران بن عین سے فرمایا، اے عمران، لوگ اس لیے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 3، علم پر تالا لگا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن میمن قدا نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علم دین پر تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے۔ حدیث نمبر 4، سوال بغیر علم وسعت ممکن نہیں ہے۔ جناب ابو جعفر الحول نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علمی وسعت سوال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک لوگ سوال نہیں کریں گے علم دین کیسے حاصل کریں گے؟ پس لوگ علم دین حاصل کرے، اپنے امام کی معرفت حاصل کرے، اور جو کچھ امام عطا کرے اس کو حاصل کرے، خواہ و تقیے کے بنا پر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ وسعت علمی پیدا کر سکیں گے۔ حدیث نمبر 5، اف ہے اس کے لیے جو جمعے کے دن اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ نہ کرے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اف ہے اس شخص کے لیے جو کم از کم جمعے کے دن اپنے آپ کو دین کے امور کے لیے فارغ نہ کرے، تاکہ اس میں علم دین حاصل کرے اور اپنے دین کے امور کے بارے میں دوسروں سے سوال کرے، تاکہ اپنی آخرت کو درست کر سکے۔ مترجم۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ہر مسلمان پر اف ہے۔ حدیث نمبر 6، مذاکرہ علمی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا آپس میں علمی مذاکرہ مباحثہ کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان کے مذاکرہ کا انجام میرے کسی امر پر ہو، یعنی اس بحث کا نتیجہ میرے امور میں سے کوئی ایک ہو، خواہ اصول دین یا فروع دین سے۔ مترجم۔ حدیث نمبر 7، خدا رحم کرے اس پر جو علم کو زندہ رکھے۔ جناب ابو الجارود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا رحم فرمائے اس شخص پر جو علم کو زندہ کرے۔ میں نے عرض کیا، علم کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اہل دین اورا کا تذکرہ کرنا یہ علم کی زندگی ہے۔ حدیث نمبر 8، علم دین کا مذاکرہ دلوں میں جلا دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو علم دین کا تذکرہ کرو اور ایک دوسرے سے ہماری احادیث کو بیان کرو، کیونکہ ہماری احادیث دلوں کو جلا دیتی ہے اور اس میں چمک پیدا کرتی ہے۔ یقیناً ایسے ہی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے تلواروں میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور ان کی چمک ہماری احادیث کا بیان کرنا ہے۔ حدیث نمبر 9، علم کا تذکرہ درس ہے۔ جناب منصور سے قل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علم دین کا تذکرہ و مذاکرہ درس ہے، اور اس درس کا ثواب قبول شدہ نماز کے برابر ہے۔ باب نمبر 10، علم کو پھیلانا۔ حدیث نمبر 1، جاہلوں سے حصول علم کا عہد۔ جناب طلحہ بن زید نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہلوں سے علم حاصل کرنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے علم پھیلانے کا عہد نہیں لیا، کیونکہ علم جہل سے پہلے ہے۔ حدیث نمبر 2، لوگ علم میں برابر ہو جائے۔ جناب طلحہ بن زید نے حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کے اس فرمان سے مراد یہ کہ ضروری ہے کہ لوگ علم میں تیرے نزدیک برابر ہو جائے۔ حدیث نمبر 3، علم کی زکوٰۃ، اس کو پھیلانا ہے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ حدیث نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب۔ حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل، حکمت کی باتیں جال سے مت کرے، ورنہ وہ آپ پر ظلم کریں گے، اور جو حکمت کے اہل ہیں ان سے حکمت کی باتوں کو مت چھپاؤ، ورنہ تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔